کہ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے بغیر کیا ترقی ہے؟ بلکہ حضرت جی جتنا قرآن سے، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کام اتنا خراب ہوگا۔ میں خانقاہ میں آستانے میں بیٹھا ہوں، پتر یاد رکھ تیرا کام تھلو نہیں خراب، تیرا تے میرا کام اتو خراب ہوا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میری کوئی حضرت اس سے نہیں، میں صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے نام لے لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں حضرت جی اسد عمر چھڈ کے سپر ڈوپر اسد عمر بلال ہے کہ معیشت ٹھیک کرے، ماہر معاشیات ہے، کسی ادھر ٹھیک نہیں ہونی بھائی۔ جس کا کام اللہ کی طرف سے خراب ہو، کون اس کا کام ٹھیک کرے گا؟ آپ کہیں گے مصباحی صاحب کیسے آپ ثابت کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارا کام خراب ہوا ہے؟ ہاں قرآن، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ جس کی معیشت اللہ تنگ کرے، اسد عمر کیا کرے گا حضرت؟ جس کی معیشت جناب اللہ کی طرف سے خراب کر دی جائے حضرت، اس کی معیشت کون ٹھیک کرے گا حضرت جی؟ میں کہتا ہوں جڈا مرضی کوئی ماہر معاشیات اٹھا کے لے آؤ، جڈا مرضی بڑا کوئی سیاںا لے کے آؤ، کسی سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہ کم اتھو خراب ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے پاس میرے قرآن کے لیے ٹائم نہ رہے، جب یہ حالات بن جائیں تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ یہ حالات ہیں، حالات بنے پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے بالکل حضرت، اول سے لے کر آخر تک حضرت جی۔ اللہ حضرت ماہ محرم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، میرے بھی جاتے ہیں جی، پتہ ان کو اسکولوں میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں بچیاں دیا کتاباں لے کر رو پڑنا ہو یار، یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ پتہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے آیا۔ انہوں نے چوہا پڑھا رہے ہیں، ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ چوہا۔ چلے رونا چاہیے۔ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے۔ اب بے حیاؤ کیوں ٹوٹ بٹوٹ اور چوہا پڑھاتے ہو؟ ان کو علی پڑھاؤ، علی۔ ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو بدر پڑھاؤ، ان کو خیبر پڑھاؤ۔ چوہا پڑھا رہے ہو ان کو پڑھا رہے ہیں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، لاکھ دی لعنت تھڑے ہوتے بگئے میرے منہ سے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ وہ چوہا پڑھا رہے ہیں ان کو حضرت جی، گھڑی پہ چوہا ناچا، اس لیے ساری امت ناچ رہی ہے حضرت صاحب۔ یہی عمر ہے نا ذہن سازی کرنے کی، یہی عمر ہے اندر کچھ بھرو۔ ان کو علی پڑھاؤ یار، ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو حسین پڑھاؤ۔ پتہ ان کو حسین کب پڑھانا ہے؟ یہ تو سارے رنگ پہلے چڑھ گئے ہونے، پھر حسین پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج پڑھ نہیں رہے، اتنے اتنے خطیب حسین اور حسینیت بیان کر رہے ہیں، حسین اندر جا ہی نہیں رہے۔ حسین اندر، کیونکہ اندر یا غوث حسین حسین تاجدار ختم نبوت، اتنا پڑھا رہے ہیں حضرت، لیکن اتھے صرف حسین، اتھے کیوں بلا؟ جب حسین پاک پڑھانے کا وقت تھا تب پڑھائے کوئی نہیں۔ ایک بزرگ ہیں جی، ان کے لیے لکھا ہوا ہے، اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، انہوں نے حسین پڑھایا تھی بچیاں، انہوں نے علی پڑھائے تھے، ابو بکر پڑھائے۔ وہ کیا کرتے حضرت؟ مچھلی پکڑتے اور پکڑ کے نا حضرت وہ اپنی بچی کو دیتے جاتے۔ حضرت پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے۔ وہ کیا کرتی؟ وہ مچھلی دیکھتی اور مچھلی پھر پانی میں۔ اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ یہی سمجھے ہیں کہ مچھلیاں جب کافی وقت گزر گئے ہیں نا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں،
تو انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلی ہیں. اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا مچھلیاں کدھر گئیں؟ اس نے کہا چل بھائی اللہ کا نام لے لا تم. وہ پوچھا مچھلیاں کدھر گئیں؟ اس نے کہا میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا میں نے تجھے پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی, پانی میں کیوں پھینک؟ وہ کہتی بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کو یاد نہیں کرتی ہے. یہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی نحوست ہوتی ہے, وہ جال میں پھنس جاتی ہے. اب روز صبح میں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ بیٹا اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اب نہیں ہمیں بتاتے کہ وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہ کرے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, تو مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. یہ عمر تھی. لیکن کیا ہے اس عمر میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا, گھڑی پہ چوہا ناچا. دو کام ہوئے, ایک امت چوہا بن گئی تو دوجا امت نچن لگ پئی. ان کو یار خیبر پڑھاتا, ان کو ذوالفقار پڑھاتا یار, ستی قوم ساری دی ساری ہے. اقبال تو تب رویا تھا, اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سید جی اور غیور خون حضرت جی, وہ لکھا ہے اور اللہ کے رنگ ہیں جی. جس کسی کو اللہ نے وہ صرف اپنا ہی بنانا ہو نا, پھر اللہ اس سے ظاہری سہارے لیتے جاتے ہیں تاکہ اس کی توجہ میری ذات کے علاوہ کسی کی جانب نہ ہو. والد صاحب انتقال کر گئے, کفالت نانا جان کے دادا جان کے پاس ہے. دادا جان انتقال کر گئے, کفالت نانا جان کے پاس ہے. نانا جان بھی انتقال کر گئے. سادات تھے حضرت جی, ہاتھ نہیں پھیلایا, کچھ سامان بیچا, والدہ صاحبہ نے ایک چرخہ خرید لیا. پھر ہوا کیا, چرخہ چلنا, کپڑا بننا, کپڑا جا کے بازار بکنا, اور خاندان نبوت کے گھر میں چولہا جلنا. خواجہ صاحب, والدہ صاحبہ, ہمشیرہ اور ایک خادمہ صاحب, 4 ٹوٹل. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں کتنے دنوں کا بھوکا تھا. جب بھوک نہیں نہ برداشت ہوئی تو ماما جان کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جا کے ماما جان کا پلو پکڑ کے عرض کیا اماں جی بڑی بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو عطا کریں. آئے آئے افرندہ کھانا تو ملا کوئی نہیں. آگے سے اماں مجھے کہتی ہیں نظام صبر کر لے یہ سوچ کے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. فرماتے ہیں اس میں جو اس فکر میں جو تھا نا اللہ, اس نے مجھے اتنا مزہ دیا کہ میں ساری رات اسی کا مزہ لیتا رہا. نظام الدین تو اللہ کا مہمان, نظام الدین تو اللہ کا مہمان. کہتے ہیں بھائی اللہ پڑھایا تھا نا, انہوں نے اللہ پڑھایا تھا, بتایا تھا اللہ جی. لیکن بدبختی ہے میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں, چو 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 چا چا, گھڑی پہ چوہا ناچا. انہوں نے اللہ پڑھایا تھا, انہوں نے اللہ بتایا تھا. فرماتے میں ساری رات مزہ لیتا رہا. نظام الدین تو اللہ کا مہمان ہیں. فرماتے اس جملے نے میرے دل میں ایک نور پیدا کیا, میں مزہ لیتا رہا. لیکن ادھر کیا کیفیت تھی, فرماتے والدہ صاحبہ ساری رات نہیں سوئی, میرا نظام بھوکا ہے. ساری رات چرخہ چلا, والدہ صاحبہ نے صبح تک کپڑا تیار کیا, کپڑا بازار بکنے گیا, بک کے آیا, بکنے گیا. ساتھ والدہ صاحبہ نے خادمہ کو کیا کہ بھیجا تھا فلاں فلاں کھانا میرے نظام کو پسند ہے لیتے آنا. وہ آتے ہوئے نا خادمہ سارے کھانے لے کے آئی, کھانا رکھا گیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلوایا گیا اور اماں جی کھانے کی طرف اشارہ کر کے فرمان لگی نظام جتنا دل کرتا ہے کھا. اور فرماتے وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا, میں نے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی اماں جی یہ کھانا کسی کو دے کے اللہ کے مہمان ہی نہ بنے رہے ہیں. اس لیے پتر ہم بڑی دور نکل آئے ہیں, کہیں واپس آؤ اسی راستے پہ, واپس آؤ اسی طریقے پہ. 5 وقت کی نماز. اور میں یہ جو صاحب مزار ہے نا, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, ایک تو یہ جو کیمرے لگ گئے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. خاصاں دی گلاں مانگے نہیں مناسب ہے. یہ حضرت جی ایک
مزار پہ لکھ بندہ آئے نا ایک دن میں، تو لاکھ میں سے کوئی صرف ایک ہی آئے جو صرف اس کے لیے آئے، اس کا پتہ پوچھنے آئے، اس کی محبت لینے آئے. تو حضرت جی 1,00,000 کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو صرف اس ایک کی ہوتی ہے. کہ آج کوئی وہ سودا لینے آیا جو سودا ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس 1,00,000 بندے کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو داتا صاحب تقریر تھی حضرت، کچھ باتیں بس نکل جاتی ہیں زبان سے، جیسے ماشاءاللہ سونے ویڑے سونی رونق لگی، وہ دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں. وہ داتا صاحب حضرت مسجد بھی اندر بھری، باہر بھی رش، مزار پاک پہ بھی پتہ نہیں حضرت جی کیسے دل میں آئی، اور میں نے بڑی کوشش کی روکنے کی لیکن نہیں روکی حضرت. میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد میں بھی رش ہے، سین میں بھی رش ہے، مزار پہ بھی رش ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن ہم تو پھر منتظر رہیں کہ کوئی معین الدین آئے. معین الدین کوئی نہیں ہے. معین الدین ہم تو انتظار، کوئی معین الدین آئے جو اس کے لیے آئے، اس کی محبت لینے آئے، اس کا پتہ پوچھنے آئے. کوئی نہیں. مکان والے بھی آئے نے، کام والے بھی آئے نے، بے اولاد بھی آئے نے، صحت منگن بھی آئے، لیکن وہ تو ہے ہی کوئی نہیں جو آ کے اس کا پتہ پوچھے. میرے حضرت صاحب قریباً 100 سال کے قریب عمر پائی، میرے دادا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. تو جب حضرت کے وصال کا وقت آیا نا تو اکثر حضرت آنکھوں سے آنسو گرا کرتے، اور پتہ کیا کہا کرتے، فرمایا کرتے تھے 100 سال 80 سال ہو گئے یا 100 سال ہو گئے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. دیکھ دے رہے بیگ کدی کوئی بھی سودا منگے ہی نہیں، کدی کسی نے سودا منگے ہی نہیں. اس لیے پتر او سودا، او والا سودا. باقی یہ جس کے لیے تو اور میں پریشان ہے یہ تو طے ہے میرے میں، رزق طے ہے، اولاد کا ہونا طے ہے، سب طے ہو چکا میرے بچے. تو کیوں اس کے لیے جو طے ہو گیا اور جو تیرا کام ہے تو وہ کر، اس کے لیے پریشان ہو. تیری فجر نہ رہ جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے، میری آج تلاوت نہ رہ جائے، اس طرف آؤ. حضرت یہ سودا تو چھن گیا ہم سے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام حضرت، امام حسن بصری بہت بڑا نام حضرت، خوبصورت نام حضرت، بہت حضرت جی خوبصورت نام. وہ لکھا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے حضرت، تو وہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. وہ امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات دروازے پہ ہوئی حضرت نا. اب اس قدر زیادہ شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نا اس کو پتہ نہیں چلا کہ نماز جماعت، ایسا شوق جماعت میں شریک ہونے کا. حضرت آپ کو پتہ ہے اسی زمین پہ اسی آسمان کے نیچے ایک وہ سونا دور بھی گزرا ہے جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے کہ تیری جماعت رہ گئی. اب تو ذرا نماز رہ جانے پہ دکھ نہیں نہ ہوتا، کبھی مر جانے کا غم اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جتنا تھا. کبھی کسی دور میں مر جانے کا دکھ اور جماعت رہ جانے کا دکھ ایک. بھائی مرنے پہ 3 دن ہی ہے نا سوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے زیادہ. کبھی مر جانے کا غم اور جماعت چھوٹ جانے کا غم برابر، نماز رہ جانے کی تو حضرت جی سوال نہیں تھا اٹھتا. وہ امام صاحب اور اس کی ملاقات دروازے پہ ہوئی. امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نہیں پتہ لگا جماعت. پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا بھائی وہ تو کب کی ہو گئی، وہ جو جماعت رہ گئی نا اس کے غم میں اس کے سینے سے ایک آہ نکلی. کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی. امام صاحب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہوا جماعت رہ جانے کا؟ بس کرتا ہے حضرت ایویں تو نہیں نا آہ نکلتی اندر سے.
آپ کو میں کیا دکھاؤں میرے سینے میں کتنا درد ہے جماعت رہ جانے کے غم میں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے عرض کی حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. تو مجھ سے سودا یہ کر لے، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی امام صاحب اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آپ کو دی. امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد میں آ گیا، تنہا فجر پڑھی اس نے اپنی، وہ بھی گھر چلا گیا. دن اس کا بھی گزر گیا، امام صاحب کا بھی گزر. جب وہ رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے سینے سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے. 200 رکعتیں ہیں جی. اور حضرت آپ نے 200 نہیں دیکھنا، ہر دو جماعت کے ساتھ، ہر دو کو 27 سے ضرب بھی دینی ہے آپ نے. تو کیا 27 میں سودا کر آیا؟ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو نہیں کچھ نہیں سکتا تھا، سودا جو اس نے خود ہی کیا تھا. اس نے کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ صبح میں امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں اور سودا واپس کروا لوں. وہ اس نے فجر اسی مسجد میں پڑھی. وہ جو مسنون اعمال تھے کرنے کے بعد وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہے. عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے مسئلے میں. فرمایا اے حضرت وہ جو کل سودا نہیں کیا تھا آپ سے؟ فرمایا ہاں. عرض کرتا ہے حضرت واپس کرانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب رکھ لیں، مجھے میری آہ دے دیں. آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. وہ کھو گیا سارا کچھ، وہ سارا کچھ ہی، وہ وہ تڑ، اب کچھ آ نکل رہی ہے، نکلی کدی کھو گیا حضرت. وہ سارا کچھ ہی ہم سے چھن گیا، وہ کھو گیا ہم سے سارا کچھ. اسی دے کے تے گند کوڑا لے لیا حضرت جی. وہ آہ دی، ہم نے یہ گند کوڑا خرید لیا حضرت جی. اس لیے تو حضرت اقبال رو کے کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا. میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، پھر وقت لگ جائے گا. آگے آ کے پھر کمال، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوزے صدیق دے.